عمران خان کی حکومت کو گھر نہ بھیجا ہوتا، یہ والے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کتنی بہتر پوزیشن میں ہوتی پی ڈی ایم میں موجود جماعتیں یا مسلم لیگ نون؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دعوے جو ہیں ان کو سب سے زیادہ سپورٹ ملتی ہے اس اکنامک سروے سے جو اقتدار میں آنے کے بعد اسی حکومت نے جاری کیا. اس میں گروتھ ریٹ بھی 6% کے اوپر ہے، اس میں مہنگائی کی شرح بھی بہت کم ہے، اس میں ایکسپورٹ بھی بڑی ہوئی ہیں. وہ تو عمران خان نے نہیں لکھا نا اکنامک سروے. اب اگر آپ اس کو بلیو کریں تو پھر اس حکومت کے آنے کے بعد اس میں مزید بہتری آنی چاہیے تھی، تباہی نہیں ہونی چاہیے تھی. گروتھ ریٹ کے بارے میں اب جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 2% تک آ جائے گی. تو کون ذمہ دار ہے بھائی اس کا؟ اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے. اور میں جس بات پہ میں زیادہ پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ میز لیے جا رہے ہیں مہنگائی میں اضافے کے، لیکن پریشان کوئی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جو بے حسی ہے، مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ شکایت ہے. وہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ مریم نواز نے کیا کہا خان صاحب کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے روپے کی تاریخی گراوٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان کے عوام سابق آرمی چیف کی جانب سے مجرموں کو ملک پر مسلط کرنے کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا دفاع ہے آپ کے پاس اس کا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے، آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا جو لوگ ابھی تک خان صاحب کے ارد گرد سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. آپ نے یعنی صورتحال میں کسی بہتری کی طرف آپ بڑھے ہی نہیں ہیں. اگر یہی حالت رہی تو اگلے الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میں ابھی پریڈکٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن مجھے کوئی خیر کی خبر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، نہ مجھے اس کی توقع ہے، کیونکہ عوام بڑے ظالم لوگ ہیں اس حوالے سے کہ جب موقع آتا ہے، جب آپ کو ووٹ دے کے انہوں نے یعنی حکمرانی کے لیے بھیجنا ہوتا ہے، دیٹ از دا ٹائم جب وہ انتقام لیتے ہیں حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کا. صحیح بات ہے. یہ پوری لمبی جس قسم کی یہ منظرنامہ ہے، شاید ہمارے ہاں دکھا رہے ہوں گے وہ، کہ یہ مہنگائی کی کیفیت تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی نہیں دیکھی ہے. پکچر جو یہ گرم پکچر اس پر ہمیں نظر آ رہی ہے. میرے خیال سے یا تو چیزیں بے قابو ہوتی جا رہی ہیں، حکومت کے قابو میں نہیں ہے، یا ان کو ادراک نہیں ہے، یا ان کا خیال یہ ہے کہ عوام چپ بیٹھی ہوئی ہے لہذا برداشت کرتی رہے گی، جو مرضی آپ کرتے رہیں. میں ڈرانا چاہتا ہوں ان کو کہ اگر آپ دنیا کے جو 6 بڑے ریولوشنز ہیں اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈھابوں سے شروع ہوتے ہیں. اچھا. تو میں کسی قسم کی دھمکی نہیں دے رہا نا، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں حکمرانوں سے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ غریب کا چولہا جلے. اسی لیے آپ کو ووٹ دے کے تو ایوانوں میں بھیجا جاتا ہے حکمرانی کرنے کے لیے. اگر آپ یہ بنیادی کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ حکمرانی کریں ایسی عوام کے اوپر جو بلک رہی ہے لیکن آپ کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے. مجھے ابھی تک بھی کسی ایک شخص کے لہجے سے وہ درد، وہ دکھ یا وہ پین نظر نہیں آئی ہے جس سے پتہ لگے کہ وہ بھی اتنے ہی پریشان ہے جتنے عوام پریشان ہیں. یہ جو ایک طبقاتی گیپ ہے اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن میں نے جو حوالہ دیا ہے اس سے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے پہلے. اچھا. جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دوسرے دور میں لوگوں نے گریڈ اسٹیشنوں کو آگ لگا دی تھی، لوگوں نے پتھراؤ کر کر کے واپڈا کے دفتر تباہ کر دیے تھے. یہ جو پبلک موب ہے اس کی مینٹلٹی سے کون واقف نہیں ہے. ان کو بچنا چاہیے اس سے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے سڑکوں پر اور سڑکوں سے نکل کے گلیوں تک چلے جائیں تو پھر وہ سنبھالیں. اس خاموشی کو خاموشی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ طوفان اس کے بارے میں پرووربیل سیئنگ یہ ہے کہ اٹس اے لل بیفور دا اسٹارم. جب طوفان آتا ہے سمندر میں تو ایک خاموشی چھا جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ ویسا ہی ہو. اور دوسری بات یہ کہ ذمہ داران جو ہیں اس کے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو صورتحال خوفناک ہو جائے گی. وقائع صاحب اس وقت تو ذمہ داری جو ہے وہ سیدھی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس حالات میں ہم پہنچے ہیں جولائی سے فروری تک مہنگائی کی شرح میں 26.19% اضافہ جو ہے وہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہم صورتحال اور بگڑتی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے کنفیس کرتے ہوئے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہماری حکومتیں پچھلی حکومتوں کی برائیاں کرنے کی
چھت کے نیچے جا کے چھپیں گے نہیں. عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ 4 سال بھول جائیں جی اس کو. آپ نے کیا کیا ہے؟ ریلیف دینے تو آپ آئے تھے, آپ نے اس کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے نکالا اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کو گھر چلا جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اس پوری حکومت کو گھر جانا چاہیے. اس لیے اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی فائنانس منسٹر کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کہا کس نے تھا ان عقل مندوں کو کہ آپ عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے یہ عذاب اپنے گلے لیں؟ کیا پتہ نہیں تھا؟ اور اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو پھر نہ آپ کو اکانومی آتی ہے, نہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے. سب کچھ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. صرف اس کو گھر بھیجنے سے تو مسائل حل نہیں ہونے تھے. مسائل تو آپ نے حل کرنے ہیں اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایسی پالیسیز بنا کے جس سے غریب آدمی کو ریلیف ملے. میں نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, آج میں اپنی بات دہرا رہا ہوں ایک مثال دینے کے لیے, کہ سویابین کے 3 جہاز امپورٹ کیے گئے. جب وہ بارڈر پر پہنچے تو ان سے پیسوں کا تقاضا کیا گیا. یو نو what I mean by پیسز. یہ آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دیں, پہلے ہی ہمیں بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر یہ اندر نہیں داخل ہو سکتے کیونکہ مال ناقص ہے. پچھلے یعنی جبکہ میں بات کر رہا ہوں 4 مہینے تک وہ جہاز کھڑے رہے, ڈیمیج پڑتا رہا. الٹیمیٹلی حکومت پاکستان نے مشورہ پتہ کیا دیا کہ انہیں کہیں اور لے جائے آپ. اچھا. اس وقت وہ سارے جو امپورٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جہاز نہ آنے دیے گئے تو مرغی اس ملک میں 800 روپے فی کلو بکے گی. 700 تو ٹچ کر چکی ہے نا. وہ ہم نے بالکل سچ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کس کا قصور ہے یہ؟ اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر اس وقت پیسوں کے لالچ میں آپ نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو آج مرغی 400 سے اوپر نہیں جا سکتی تھی. صحیح. تو اس طرح کے فیصلے تو خدا کے واسطے آپ نہ کریں جس سے عوام کا خون آپ نچوڑتے چلے جائیں. ہر روز ایک نیا اقدام آپ نے کیا ہوتا ہے, ہر روز اس کے نتیجے میں قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں. جس طرح میں نے اشارہ کیا, آپ نے بھی آج لفٹ نہیں کرائی اس بات کو. کس بات کو؟ قیمتیں بڑھنا ایک چیز ہے, فوڈ شارٹیج دوسری چیز ہے. اس قدر خوفناک چیز کا نام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں ملکوں کے بیچ تب اس قسم کی کیفیت آتی ہے. وہ خدا کے واسطے شہباز شریف صاحب توجہ کریں اس طرف, فوکس کریں اس کو. جائیں دوست ملکوں کے پاس. کوئی بڑے افسوس کی بات ہے بخاری صاحب, ایک چیز جو میں محسوس کر رہی ہوں, میں نے کہا کہ وہ میں شیئر کر لوں, کہ نارمل جس روٹین میں چیزیں چل رہی ہیں اس طرح ہی چل رہی ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ مجھے لگ نہیں رہا کسی ایک بھی سیاستدان کے رویے یا لہجے سے کہ وہ درد محسوس کر رہا ہے. اس وقت تو ایمرجنسی کی سچویشن ہونی چاہیے تھی. اس وقت تو سب کو جو ہے وہ ایک ہی چیز کے حوالے سے چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا بات کریں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تو فی الحال جو ایک بیسک سیلری ہے 25,000 روپیہ, بڑی مہربانی جی مفتاح اسماعیل صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ 35,000 ہو جانی چاہیے. لیکن اگر 35,000 ہو بھی جاتی ہے فار انسٹنس تو ایک غریب آدمی اس میں اپنا بجٹ کیسے بنائے؟ ایک بجٹ بنانے کے لیے تو 50,000 بھی کم ہے. لیکن کرایہ بھی دینا, اگر کسی کو بجلی کا بل بھی دینا ہے, بچے اسکول بھی پڑھانے ہیں. یہ میئرز ایسے ہیں جو کاسمیٹک نہیں ہیں. جو شخص اس وقت 25,000 میں گزارا کر رہا ہے اس کو 10,000 فالتو ملیں گے تو بہت ساری چیزوں میں اسے ریلیف ملے گا. وہ فیل کرے گا کہ میرے لیے کسی نے فیل کیا ہے. لیکن اگر آپ اس کے 20,000 میں جو وہ گزارا کر رہا تھا اس کو 50 کی سطح پہ لے جائیں اور پیسہ اس کا ایک نہ بڑھے تنخواہ کا, تو وہ بتائیے کیا نہیں کرے گا وہ. ہسپتالوں میں دوائیاں غائب ہیں, ہسپتالوں میں فری ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہر صبح ہم سنتے ہیں, ہر روز کہانیاں نئی سے نئی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو جب ریلیف زیرو ہو جائے گا اور صرف قیمتیں بڑھیں گی, صرف مہنگائی بڑھے گی, تو کہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ کیا اس ملک میں ہونے جا رہا ہے. میرا کام تھا اس حکومت کو ڈرانا, اس حکومت کی توجہ دلانا. وہ میں نے اپنا کام رول اپنا ادا کر دیا ہے.